ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا حبیبنا آلانا مولانا اشرفنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باوقار معزز و محترم سامعین کرام، جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، گفتگو ہو اس سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی من ختمت بہ الرسالۃ وأیدتہ بالنصر والقوثر والشفاعۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے روزے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے والوں پر، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلا ذکر یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پر روزے فرض ہے۔ ہر عاقل اور بالغ پر روزے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو تو ان پر روزے فرض ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والو، یہ روزے جس طریقے سے تم پر فرض کیے گئے ہیں
تم سے پہلی اور اگلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض فرمائے تھے۔ روزہ فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ روزہ بندوں پر اللہ نے فرض کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ میں نے ابھی 2 دن 3 دن پہلے کا جو عصر کے بعد کا درس ہے اس میں اس بات کو وضاحتاً بیان کیا تھا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی بھی ایمان والا چاہے مرد ہو یا عورت جب بھی وہ روزہ رکھتے ہیں تو روحانی طور پر ان کے دل و دماغ میں صرف اور صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ کوئی بھی روزے دار چاہے وہ کیسا بھی ہے لیکن اگر اس نے روزہ رکھا ہے اور اس کے گھر میں ساری کھانے کی چیزیں پینے کی چیزیں موجود ہے اور ماہ رمضان بڑا برکت والا مہینہ ہے، ہر ایمان والے کے گھر میں بڑے لذیذ کھانے موجود ہوتے ہیں، ہر ایک کے گھر میں طرح طرح کے شربت اور طرح طرح کے پھل وغیرہ موجود ہوتے ہیں، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے، لیکن ایک روزے دار کا جو ایمان ہے وہ اسے روکے رکھا ہے کہ تو نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز کھا لی یا کوئی چیز پی لی تو میں میرے معبود کو کیا جواب دوں گا۔ یعنی بندے کے اندر خفیہ طور پر بھی گناہ کرنے سے اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ روزے کی فرضیت کو 30 دنوں میں رکھ کر کے بندے کو یہ بات کا اعلان فرماتا ہے کہ میرے بندے جس طریقے سے 30 دن میں تو نے میرا خوف اپنے دل میں رکھا ہے، اگر یہی خوف تو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں پیدا کرے گا تو ہم تجھے متقی بنا دیں گے، ہم تمہیں تقوی اور پرہیزگاری عطا کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کے دل میں خوف اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ بہرحال ماہ رمضان المبارک کے روزے اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اس کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر فرض عین ہے، اور ماہ رمضان کی سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ اگر آپ اس قابل ہے کہ آپ پر روزہ فرض ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ ہاں جنہیں کوئی ایسی تکلیف ہے، کوئی ایسا عذر ہے کہ جس عذر کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، وہ ایک الگ بات، لیکن اگر آپ مکمل طور پر تندرست ہے، صحیح سالم ہے، تو آپ کے لیے روزہ رکھنا فرض عین ہے۔ اور میدان قیامت میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھ سے بھوکا نہیں رہا جاتا تھا، پیاسا نہیں رہا جاتا تھا، میں نے کبھی روزے نہیں رکھے تھے، میرے ساتھ کاروبار، نوکری، کمپنی کی بہت زیادہ مصروفیت تھی، یہ بہانہ میدان محشر میں ہرگز نہیں چلے گا۔ آپ سے حساب و کتاب ہوگا اور یہ سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں ماہ رمضان عطا فرمایا، تم نے روزے کیوں نہیں رکھے، اس کا جواب دو۔ ہاں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا عذر ہے
کہ جو صحیح معنوں میں عذر شرعی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، بیماری ہے یا کوئی ایسی آپ کے ساتھ تکلیف ہے کہ آپ بھوکے نہیں رہ سکتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ مکمل طور پر تندرست ہے تو آپ کو روزہ رکھنا فرض عین ہے۔ اور میدان محشر میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو تسلی دے دیتے کہ مجھے یہ تھا، وہ تھا، ایسا تھا، یوں تھا، یہ چل جاتا ہے۔ لیکن یہ اس رب کی بارگاہ میں فیصلہ ہونے والا ہے جس رب نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، ہماری زندگی کے نظام کو بھی بنایا ہے، اور جس نے ہمیں رزق بھی عطا فرمایا، جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جو ہمیں موت بھی عطا فرمائے گا۔ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم پیدا نہیں ہوتے اور اس سے پہلے اگر ماں کے پیٹ میں ہے تو ماں کے پیٹ میں بھی روزی جو عطا کرتا ہے وہی رب ہم سے حساب لے گا۔ اور آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اور صرف اتنا نہیں کہ ماہ رمضان کے بارے میں آپ سے روزے کا سوال ہوگا، آپ سے سارے حساب و کتاب لیے جائیں گے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا بھی تھا تو روزے کی توہین کیوں کی؟ آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں لوگ روزہ رکھ کر کے بڑی آسانی سے لوگ گالیاں بولتے ہیں۔ ایک جگہ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی روزہ رکھ کر کے کسی کی غیبت بھی کرتا ہے تو وہ روزہ نہیں ہے، وہ صرف بھوکا رہتا ہے لیکن روزہ نہیں ہے۔ اور آج ہم اور آپ تو کتنی غیبت کرتے ہیں، بات بات میں ہم گالیاں بول رہے ہیں، بات بات میں ہماری زبان میں جو آتا ہے وہ ہم اپنی زبان سے، اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ اور کئی لوگ تو اس بات پہ فخر کرتے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور جب میں روزہ رکھتا ہوں تو میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہوتا ہے۔ بولتے ہیں بہت سارے لوگ کہ مجھے چھڑنے کا نہیں، مجھے بولنے کا، اس میں 4 بجے کے بعد تو مجھے کوئی بول ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے گھر والوں کو بھی پتا ہے، مجھے ذرا کوئی کچھ بول نہیں سکتا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس عبادت میں اگر آپ کے گھر والے اور آپ کے احباب دوست اگر آپ سے بات نہیں کر سکتے تو وہ عبادت کس کام کی؟ عبادت اور ریاضت تو اصل وہ ہے کہ خاندان میں، کنبے میں، قبیلے میں رہ کر کے اپنی توجہ اللہ سے لگائے رکھنا، اس کا نام عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ روزہ رکھتے، آپ کا ذہن ٹھکانے پر نہیں رہتا، آپ گالیاں بولتے، بہت سارے لوگ تو بولیں گے اس کو سمجھا دو ابھی میرا روزہ ہے۔ آپ نے روزہ کسی کو سمجھانے کے لیے رکھا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یوں ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ روزے کی جزا میں ہوں، یعنی اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے نہ کہ انسانوں کے لیے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمجھا دو، میں نے روزہ رکھا ہے، میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ یہ اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کے خلاف بات ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ گالی بھی بول رہے، اور آپ کی تمنائیں تو دیکھو، جب آپ دعا کرتے ہو تو دعاؤں میں کیا کیا مانگ لیتے ہو؟ میرے معبود میرا بنگلہ بن جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، حج بیت اللہ کو چلا جاؤ، عمرہ میں چلا جاؤ۔ اتنی اعلیٰ ترین تو آپ کی تمنا ہے، اور پھر آپ روزہ رکھ کر کے طرح طرح کی برائیاں، طرح طرح کے گناہ کرتے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے روزے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تم کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ، بیوی کے قریب جانے سے رک جاؤ، صرف اتنا نہیں، بلکہ تمہارا روزہ تو ایسا ہونا چاہیے کھانا بھی بند، پانی بھی بند، بیوی سے قربت بھی بند، یہاں تک کہ تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے شریر کے ایک ایک حصے کا روزہ ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ تو کیا کرتے؟ بہت سارے لوگ، بھئی آپ ماہ رمضان میں حاجی صاحب ٹی وی دیکھ رہے ہو، ہاں ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ روزہ رکھ کر کے آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی ملی،
بہت سارے لوگ موبائل پر طرح طرح کی سیریل، پکچر، یہ وہ ساری چیزیں آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہر آدمی اپنے اپنے ضمیر کو ٹٹولے کہ کون کون دیکھتا ہے۔ حالانکہ مجھے پتا نہیں ہے کہ کون دیکھتا ہے، لیکن حالات، معاشرہ، سوسائٹی، ترقی یافتہ دور کے ہمارے نوجوان بچوں کا جو کلچر ہے، جو مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگ روزہ رکھ کر کے ٹائم پاس کے لیے موبائل دیکھ رہے، حالانکہ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اور ہماری تربیت تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن پاک ہونا چاہیے۔ قرآن پاک ہم کو اس لیے نہیں دیا جاتا ہے کہ بھئی ہماری گھروں کی الماریوں میں اسے زینت بنا کر کے رکھ دیا جائے۔ ہم دن میں جتنی مرتبہ موبائل کو دیکھتے ہیں اتنی مرتبہ قرآن کی طرف نظر بھی نہیں کرتے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے اپنی توجہ لگائیں، اور قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو اللہ تک پہنچانے کا ایک عظیم راستہ ہے۔ تو روزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا دماغ ٹھکانے پر نہ رہے، شام کے وقت آپ کو کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، شام کے وقت آپ کی بیوی بچے آپ سے پوچھ نہیں سکتے ہیں۔ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اپنی توجہ، اپنا رجحان صرف اور صرف اپنے معبود کی طرف لگا دیا ہے۔ اسی لیے تو آپ کو جب گھر میں کھانا ہے، پینا ہے، ساری چیزیں آپ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کا یہ ایک خوف ہے، آپ کے دل میں ایک بات ہے کہ میرا معبود، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین شربت ہے، آپ کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ایک خیال ہے کہ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین پھل ہے آپ کے گھر میں، آپ کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ایک خیال ہے کہ ہمیں ہمارا خدا دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا ماہ رمضان المبارک میں، ماہ رمضان المبارک کا کما حقہ تعظیم کرنا، یہ ہمارا طرۂ امتیاز ہے۔ اور روزہ رکھ کر کے گناہوں میں ملوث ہو جانا، یہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، باقی یہ روزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بھلے میری باتوں کو آپ اپنے سروں پہ سے اڑا دے اور یہ تصور کر لے کہ ان کا کام بولنا ہے، ہمیں کچھ نہیں، لیکن آج نہیں، کل بروز قیامت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس طریقے سے عبادتیں کی ہے، کس طریقے سے کوتاہیاں کی ہے، اور کس طریقے سے ہم نے گناہ کیے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قبرستان میں گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار یہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، میں اسے جاننا چاہتا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، اے علی تم ان حالات کو دیکھ نہیں پاؤ گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت علی کہتے، پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ غیب سے آواز آئی، علی صبر کرو، تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ پھر واپس مولا کائنات کہتے، پروردگار مجھے ان قبر کے حالات سے آگاہ فرما۔ حضرت مولا کائنات کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، قبر پھٹتی ہے، کیا دیکھا کہ مردے کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے، ہر طرف سے آگ لگ رہی ہے، مردہ جل رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ مولا کائنات ہے، اس نے مولا کائنات کو پکارا، اے مولا علی مشکل کشا، میں نے سنا تھا کہ آپ مشکلیں دور کرتے، میری مدد فرمائیے۔ حضرت مولا کائنات سے جب رہا نہیں گیا، رب کی بارگاہ میں سجدے میں گرتے، عرض کرتے، مولا اسے معاف فرما دے۔ غیب سے آواز آئی، علی ہم نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم اسے برداشت نہیں کر سکو گے۔ مولا کائنات کہتے، مولا تو اسے نہ دیکھ، تو تیرے علی کو دیکھ لے اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ غیب سے آواز آئی، علی تمہیں پتا ہے یہ کون ہے، یہ کتنا بڑا مجرم ہے؟ مولا کائنات عرض کرتے، میرے معبود مجھے نہیں معلوم کون ہے کیا ہے، بس اس نے علی کو پکارا ہے، علی کے صدقے میں مولا اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ غیب سے آواز آئی، اے علی ہم نے تمہاری بدولت اس کی خطاؤں کو آج معاف فرما دیا ہے۔ اب حضرت علی اللہ کی بارگاہ میں، دیکھیے گناہ، یہ واقعہ صرف نہیں، آگے کی بات سنیں آپ۔ حضرت علی عرض کرتے، میرے معبود میرے خدا، آخر اس کا گناہ کیا ہے، اس نے خطائیں کون سی کی ہے، اس نے کیا
لغزشیں کی ہے تو غیب سے آواز آئی، اے علی یہ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا۔ آج ہم اور آپ اپنے روزے پر بڑا فخر کر لیتے ہیں، میں نے روزہ رکھا ہے، میں یہ نوافل پڑھتا ہوں، میں اتنے قرآن پڑھتا ہوں۔ فخر کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہیں تمہاری عبادت بیکار تو نہیں جا رہی۔ بولتے ہو نا فخر سے، میں روزے رکھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں نوافل پڑھتا ہوں۔ غور و فکر کرنا، میرے آقا کا فرمان ہے قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو یہ سمجھیں گے ہم نے بہت نیکیاں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو گناہوں میں بدل کر کے ان کے منہ پہ مار دے گا۔ تمہیں تو تمہاری زندگی کا سلیقہ اور طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ مولائے کائنات کہتے مولا آخر اس کا گناہ کیا ہے؟ آپ سنیں، غیب سے آواز آئی اللہ کی طرف سے، اے علی یہ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا اور رات کو نماز تراویح بھی پڑھتا تھا۔ حضرت علی کہتے پروردگار پھر اس کو گناہ، پھر اس کو عذاب؟ تو کہا کہ عذاب اس کو اس بات کا ہے کہ دن کو روزہ، رات کو نماز، لیکن اس کے بعد یہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا تھا، یہ رات کو گناہ کیا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جب روزہ رکھنے والا، تراویح پڑھنے والا، قرآن سننے والا جب وہ قبر میں آگ کے عذاب میں گرفتار ہے، ہم اور آپ کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے تو اس کی تعظیم کرے۔ روزے تو رکھے، وہ تو فرض عین ہے، کلام پاک کی تلاوت بھی کرے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اس بات کا بھی خیال رکھے۔ جتنا ثواب ہے سامنے گناہ کرنے پر اتنا بڑا عذاب بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو ماہ رمضان کی تعظیم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔